ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید میں ہوں اقرا حارث۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر سیاسی وار کر رہے ہیں۔ مریم نواز کے بیانات ہوں یا پیپلز پارٹی کا سخت موقف، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ معافی کے مطالبات ہو، فنڈز کی تقسیم ہو اور پارلیمانی پالیسیاں پر تلخیاں عروج پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ذرائع وقتی سیاسی گرما گرمی ہے یا واقعی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان دراڑ گہری ہو چکی ہے، اور کیا دونوں جماعتیں ایک بار پھر ماضی کی طرح اکٹھے میز پر بیٹھ پائیں گے یا اس پر راہیں جدا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں؟ آج انہی سوالات کا جواب جانچ کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ سے۔ بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، آزاد کشمیر میں ہائی پروفائل کمیٹی کا آپ حصہ تھے جنہوں نے مذاکرات کیے اور انتہائی کامیاب مذاکرات رہے، معاملات کنٹرول میں آ گئے، لیکن آپ کی نظر میں آئندہ کیا احتیاط برتنی چاہیے یا کیا مسائل کا پائیدار حل ہونا چاہیے کہ اس طرح کی سچویشن دوبارہ نہ ہو؟ پہلے نمبر پہ تو اگر کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس معاہدے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جو کام قابل عمل نہ ہو اس کا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلی دفعہ ان کمیٹی والوں کی جو کمیٹی بنی ہے، ان کے جو وعدے معاہدے تھے وہ حل طلب تھے، ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہو پایا پراپرلی، اور اس پہ انہیں دوبارہ اکٹھا ہونا پڑا یا ان کو موقع ملا۔ اب ہم نے جو وعدہ کیا، کوشش کی ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کے اندر ہم نے ایک میکنزم بھی تیار کیا، دو کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، اور امپلیمنٹیشن کمیٹی ہر 15 روز بعد ملے گی، جس میں 2 وفاقی وزراء ہوں گے، 2 صوبائی وزراء ریاست کے وزراء ہوں گے، اور 2 کمیٹی کے ان کے جو ممبران ہوں گے، تاکہ یہ کمیٹی ملتے ہوئے اس کے عمل درآمد پہ توجہ دے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وعدے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کیے گئے ہیں اس کا فوری طور پہ عمل درآمد ہو۔ کچھ ہم نے آئینی اور قانونی شکیں ہیں جن کی وجہ سے فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس پہ کمیٹی بنی ہے، تو اس پہ کام کیا جائے۔ ایک تو جو یہ وعدہ اور ایکشن ہوا اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسرا، اب بدلے ہوئے حالات میں سیاسی جماعتوں کو اور ذمہ داران کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب پالیٹکس وہ نہیں ہے، اب ہمیں لوگوں کی آراء کو بھی اور لوگوں کے مزاج کو بھی سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گورننس کے سٹائل میں سمپلیفیکیشن ہونی چاہیے، اور یہ بالکل درست مطالبہ ہے عوام کا کہ جی یہ لیئر اور جو لیوش سٹائل ہے حکمرانی کا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی تعداد میں وزراء نہیں ہونے چاہیے، وزراء کے نمائش نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ وزراء کو ضرورت کی چیزیں ملنی چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف وزراء کی یا ایم این ایز ایم پی ایز کی تنہائیں کم کر کے زندگی بدل سکتی ہے، لیکن اس کو ریشنلائز ہونا چاہیے، اس کو جائز ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بدلے ہوئے حالات اور بدلی ہوئی سیاست کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، عوام کے نمائندگی کو وزن دینے کی ضرورت ہے، اور عوامی آراء کے مطابق اپنی پالیسیز کو سانچوں میں ڈھالنے کی اور عوامی دباؤ کا جو شاخسانہ ہے وہ بھی دیکھنے کی۔ بالکل صحیح۔ اور سر، کچھ بدلے ہوئے حالات پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی چل رہے ہیں، جو اسپیسیفکلی صوبائیت کو لے کر جو بیان بازی ہو رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہے وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ آپ لوگوں کی بات ہو سکتا ہے آپس میں بڑوں کی ہوئی ہو، لیکن بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، اور حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی بات نظر آ رہی ہے۔ انفارچونیٹ ہے جی، ہماری جماعت کی پارلیمانی پارٹی نے قومی اسمبلی میں یہ موقف اختیار کیا، اور میں چونکہ اس کا ممبر نہیں ہوں اور میں یہاں پہ تھا بھی نہیں، کشمیر تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، کوئی ملاقات جو ہوئی تھی اس کے آئندہ اس پہ کیا لائحہ اختیار ہوا ہے، لیکن آج پھر بیان بازی جاری ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ تلخی بڑھا رہا ہے۔ میں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، پنجاب حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کو ایڈریس کیا تھا، اور ریکویسٹ کی تھی کہ مہربانی کریں مناسب الفاظ میں آپ تنقید کریں اور تنقید سنیں، کسی کو روکنے کی باتیں کرنا کوئی رکے گا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو یا باقی سیاسی جماعتوں کو پنجاب کے ایشوز کے اوپر سوال کرنے سے روک دیں، آپ ان کو کوئی تنقید کرنے سے روک دیں، آپ ایک چیز ہماری تجویز ہے اس کو نہیں مانتے۔ یہ سارا قضیہ چھڑا تو اسی بات سے ہے نا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بلاول صاحب نے قصور وزٹ میں وزیر اعظم صاحب کو فون کر کے اور وہاں پہ مطالبہ کیا
کہ عوام کو کوئک ریلیف جو ہوتا ہے, جو چھوٹا سا اماؤنٹ ہوتا ہے, جو کوئک پہلے فوری طور پہ دیا جاتا ہے, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جلد دیا جا سکتا ہے, وہ دیا جائے اور ایمرجنسی لگائی جائے. اس کے جواب میں جب وہ نہیں مانی گئی تو تھوڑی تنقید ہوئی. جواب میں یہ ہوا کہ جی سندھ جو ہے وہ پنجاب کے حقوق کھاتا ہے, پنجاب کی طرف انگلی اٹھاتا ہے, جو انگلی اٹھے گی میں توڑ دوں گی. اور یہ تو بالکل نامناسب, کسی نے پنجاب کے اوپر سوال نہیں اٹھا. میں کسی بھی پنجابی سے بڑا پنجابی ہوں, میں پنجاب کے اوپر سوال اٹھنے دیتا ہوں. پنجاب کے بارے میں کوئی غلط بات کرے میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا, میں اس کی زبان روکوں گا. لیکن بات تو یہاں تھی کہ جو سیلاب متاثرین کی امداد کا طریقہ کار ہے, ہمارے خیال میں وہ درست نہیں ہے. اچھا, ہم نے تجویز دی, آپ نے نہیں مانی, ہم نے تنقید کی, آپ نے نہیں مانی ہے. لیکن ہمیں تو آپ نہ کہیے نا کہ ہم کیوں تنقید کر رہے ہیں. ہم تو عوام کو بتائیں گے کہ ہمارے خیال میں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ طریقہ کار درست ہے. باقی جماعتیں بھی کہیں, آپ کسی کو روک سکتے ہیں. اس کے جواب میں آپ کہیں جی کہ یہ سندھ والوں نے پنجاب کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, میرے پانی میرا اور میں اپنے پانی کا فیصلہ کروں گی, میرے پیسے میں جہاں چاہوں. اور آپ نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ آپ نے 50 ارب روپیہ رکھا تھا, کا اعلان کیا تھا کہ پنجاب کے عوام کی بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے, اور پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ گئی بالکل جو کہ خلاف حقیقت بات تھی, اور انہوں نے جا کے رکوایا. تو اس طرح کے الزامات کے جواب دینا ضروری تھے, وہ میں نے دیے. میں نے اس پہ بھی گزارش کی بار بار کہ اچھا چلے, آپ نے اگر آپ کو بہت ہی غصہ لگ گیا ہے تو پھر بھی اپنے الفاظ کا چناؤ مناسب کریں. آپ ہماری بہن ہیں, بیٹی ہے, آپ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, آپ شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں, آپ بڑی لیڈر ہیں. آپ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ قوم پرستی کے, یہ جو نیرو نیشنلزم کے الفاظ ہیں, یہ آگ لگائیں گے اور اس کا نقصان ہوگا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سندھ کے اندر جب یہ پانی کی نہروں کا ایشو آیا تو سندھ کی قوم پرستی جو ہے, یہ جو نیرو نیشنلزم ہے, وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے پیپلز پارٹی کو پہلے بولتے الزام ٹھہرایا. سر لیکن اب یہ اگر سر پانی کا مسئلہ ہو, سر لیکن اگر اب یہ پانی, بالکل ٹھیک, اور اگر اب یہ پانی کا مسئلہ ہو یا پھر ان کا ذکر ہو جو انہوں نے اپنی تقریر میں کیا, جنہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں وہ کہتی ہیں کہ جناب کھڑا رکھا گیا, احتکام رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا, وہ برداشت نہیں کریں گی, تو سر اس کا فل سٹاپ پھر ہوگا کہاں؟ وہ کون ہیں جو برداشت نہیں کریں گی؟ وہ کس حیثیت میں برداشت نہیں کریں گی؟ اور برداشت نہیں کریں گی تو کیا کریں گی؟ سوال یہ ہے کہ ایک صحافی کے ساتھ, صحافی کا رویہ غلط تھا, اس کے جواب میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے ان کی اگر معذرت کو قبول نہیں کیا تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا کام ہے. آپ کی فیڈرل جماعت بیٹھی ہے, آپ کی سینٹ کے اندر آپ کی نمائندگی ہے, آپ کا فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ جواب دے لیں اس کو. آپ اس کے اوپر بھی, اس کو بھی پیپلز پارٹی اور سندھ اسپیسیفک بنا کے اس کے اوپر بات کریں کہ میں برداشت نہیں کروں گی. نہیں کرتے تو نہ کریں, کیا کریں گے پھر؟ یہ مناسب بالکل نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ تلخی کا باعث بنیں گے, یہ لہجے تلخی کا, خرابی کا باعث بنیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو پانی کا ایشو ہے اس کے اوپر سندھ نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے, آپ اس کو ٹویسٹ کر دیکھیں نا. ہمیں تو اس وقت بلوچستان کے اندر جو منفی قوم پرستی ہے یا نیرو نیشنلزم ہے, ہم پہلے اس کا شکار ہیں. ہماری فوج اس سے, ہماری سپاہ اس سے نبردازما ہے, ہمارے عوام اس سے شہادتیں پا رہے ہیں. کہ جو طالبان کی موومنٹ ہے یہ بھی ایک نیرو نیشنلزم کی موومنٹ ہے. اور اس طرح کے اگر جو نعرے ہیں یہ مین سٹریم جماعتیں بھی لگانے شروع کر دیں اور حکمران بھی لگانے شروع کر دیں تو ان کی تو چاندی ہو گئی, اس بیانیے کو تو وزن مل گیا. لہٰذا آپ جو بھی تنقید آپشن کے اوپر آپ رائے دینا چاہیں بالکل دیں, آپ کا حق ہے. مسلم لیگ اس پہ رائے دے, آپ بطور مسلم لیگ کی لیڈر کہیں کہ سندھ کا ہیلتھ کا نظام, ایجوکیشن کا نظام, سڑکوں کا, جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کے اوپر آپ اپنی نقد دینا تھے, کریں, کیوں نہیں کریں. اگر چیف منسٹر یہ کہیں کہ جی آپ کو یہ حق نہیں ہے تو میں کہوں گا نہیں, آپ کو حق ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح پنجاب کے اندر بھی باتیں کرنے کا حق ہے. سو آپ ذرا تحمل سے آپ اپنا کام کیجئے. اگر آپ کو یہ کہنا کہ آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھیں, بالکل ہماری رائے آپ کو نہیں, آپ نہیں مانیں گے تو عوام کو تو رائے دیں گے. تو عوام کے پاس تو ہم جا کے کہیں گے کہ ہم نے یہ رائے دی تھی اور اس کے نتیجے میں حکومت نہیں مانی. اگر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو پھر کل آپ کو جواب دینا ہونا پڑے گا. لیکن پلیز خدارا
یہ لہجے، یہ تلخ اس طرح تلخیاں نہ بڑھائیے. ملک کسی نئی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہے. سر ایک اور واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ایمل ولی کے ساتھ طلال چودھری کی جو سردی گرمی ہوئی، اس پہ اطلاعات یہ ہیں کہ وفاقی حکومت نے اپنی سیکیورٹی تو ان سے واپس لے لی، بلکہ صوبائی حکومت کو بائی پاس کرتے ہوئے وہاں کے آئی جی کو بھی ڈائریکٹ کیا کہ جناب وہاں کی سیکیورٹی بھی واپس لے لیں. آپ کو لگتا ہے یہ مناسب ہے کہ خود بات تک نہ سنیں اور تیسرے صوبے میں بھی انٹروین کریں؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. ایمل ولی صاحب کی جماعت کے اوپر طالبان کے بہت طویل حملے، بہت سارے ان کے کارکن شہید ہو چکے ہیں. ان کا ایک واضح موقف ہے. اس موقف سے میں یا کوئی اور یا حکمران ایگری کرے نہ کرے، وہ تلخ بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی وقت کوئی تلخ باتیں انہوں نے کی ہیں تو مناسب نہیں، ان کو بھی چاہیے ذرا مہربانی کریں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جماعت کے اوپر، ان کی قیادت کے اوپر اور آج کی ان کے بیانیے کے اوپر، ان کے اوپر بڑی سخت تنقید ہے، ان کو تھریٹ ہے. ان کو ان سے سیکیورٹی وڈرا نہیں کرنی چاہیے، ان کو ضروری سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. قمر زمان قائر ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ مسئلہ جو تھمتا کدھر ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لفظی گولہ باری کا، یا پھر کچھ ایسا انتہائی اقدام ہم پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھ پائیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. میرے ساتھ موجود ہوں گی نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر ڈاکٹر شزرا منصف صاحبہ. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا. انڈین فوج اور سیاسی قیادت دوبارہ سے دھمکیوں پر اتر آئی ہے اور آئی ایس پی آر نے اس کا بڑا واضح رد عمل بھی دیا ہے. آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ چونکہ سفارتی سطح پر پاکستان کی پوزیشن خاصی مستحکم ہے تو یہ بھارت کو کھٹک رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ ہماری جو ایک ہسٹورک فتح ہوئی ہے ریسنٹلی مئی کے اندر انڈیا کے ساتھ، کیونکہ انڈیا کا بہت پرانا ایک نیریٹو چل رہا تھا. بہت دیر سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر طریقے سے پاکستان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، چاہے ہم بہت بڑا ملک ہے، ہماری معیشت بہت بہتر ہے، ہمارے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، ہم دفاعی طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، ہمارا بجٹ بہت زیادہ ہے. اور اس وقت یہ جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں یہ بارہا ہوتے رہے ہیں، اس طرح کی وہ چیزیں کرتے رہے اور ان کا نیریٹو انفارچونیٹلی پوری دنیا میں پہلے چلتا بھی رہا ہے، کامیاب بھی رہا ہے. لیکن اس دفعہ ایک تو یہ کہ ہم نے دفاعی طور پہ ان کے دانت بہت ہی برے طریقے سے کٹے کیے ہیں، ان کو بہت برے طریقے سے شکست دی گئی ہے اس کانفلکٹ کے اندر. اور دوسرا ان کا نیریٹو بھی بہت برے طریقے سے پٹا ہے. کوئی بھی ملک دنیا کا ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، مشمول امریکہ جس کو وہ اپنا بہت بڑا اتحادی، اپنا قریبی دوست سمجھتے تھے. پاکستان کا کیونکہ ایک سچا نیریٹو تھا، ایک سچ تھا جو پاکستان نے لے کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان تو ایک وکٹم ہے ٹیررزم کا، اور اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم انڈیا کی طرف سے پاکستان میں ہوتی ہے اور پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا اس ٹیررزم کی وجہ سے. تو یہ دونوں محاذوں پہ جب انڈیا کو بہت برے طریقے سے شکست ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ تل ملا تو بہت رہے ہیں. ان کے جو آ رہے ہیں ابھی تک ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے بیانات سمیت مودی کے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنے پریشان ہیں، کتنے وہ تل ملا رہے ہیں، کتنا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے ہینڈل کریں. اور بار بار پھر وہ اسی قسم کے بیانات چھوڑتے ہیں کہ جی ہمارا آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، اور وہی بڑکیں جو وہ پہلے بھی مارتے رہے ہیں انہی کو وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. ان کا آر ایس ایس ہندوتوا جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان کو اس آرام سے بیٹھتے نہیں دے رہی. وہ ان کو مسلمان یا پاکستان بہت برے طریقے سے کھٹکتے ہیں، ہمیشہ کھٹکتے رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اس وقت پاکستان تمام محاذوں پہ کامیاب ہے. اچھا، نے جو منصوبہ ہے ٹرمپ کا، شروع میں اس کا خیر مقدم کیا، پھر اسحاق ڈار صاحب نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ جناب وہ منصوبہ ہمارا نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. پھر جب حماس نے اس پہ اپنا شیئر قبول کر لیا تو پھر حکومت نے اس کو خیر مقدم کیا، شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا. اتنی غیر مستقل مزاجی کیوں ہے حکومتی پالیسیوں کے اندر؟ دیکھیے یہ صرف پاکستان کا نہیں، کیونکہ یہ پوری جو ایک موومنٹ چلائی گئی تھی، کیونکہ جینوسائیڈ جو ہو رہی ہے غزہ کے اندر، اس میں تمام صرف مسلمان ملک ہی نہیں، تمام انسانیت اس کی وجہ سے بہت اس میں پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا رہی ہے. جس طریقے سے بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو مارا جاتا رہا ہے اور ظلم کے ساتھ ان کے اوپر یہ تشدد کیا جاتا رہا ہے، تمام ملک اس سے پریشان تھے. تو یہ 8 ممالک نے مل کے ایک کوشش کی
प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले, उनके साथ बातचीत की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बारहा यही कहा है कि वो तमाम जंगें ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो एक उनको मुसवदा पेश किया गया जो तमाम ममालिक ने, जो जिसमें अरब ममालिक और पाकिस्तान, तुर्की और इस तरह के लोग शामिल थे, उन्होंने उस मुआहदे को कहा कि ठीक है। तमाम ममालिक ने इस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया क्योंकि नेतन्याहू की और ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी उसमें नेतन्याहू ने चंद उसमें अपनी तजावीज़ ऐसी दी थी कि उसको चेंज किया गया थोड़ा सा। तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम ममालिक ने इस चीज़ को कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, इसमें ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। अपना जाहिर है कि हम जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो सब के सब उनका हमारा सबसे बड़ा जो मिशन था, जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी, वो यही बात रखती थी कि गजा के अंदर होता हुआ जुल्म सबसे पहले खत्म हो, सीज फायर हो, और उसके बाद जो है जो हमारा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान जब से बना है, जब से कायदे आज़म ने ये अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया है कि गजा और जो फ़लस्तीन है वो कोई 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और उसके अंदर प्री 1967 बॉर्डर्स के साथ ये मुल्क होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने जाहिर है कि जहन में रखनी है, इन सारी चीज़ों को हमने मलहूज़े खातिर रखना है। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा, कतई कलामी की माज़रत चाहती हूँ, एक सीज़ फायर आपका पीपल्स पार्टी के साथ भी होने वाला है। बड़े कहते हैं कि मामलात हल करें, वो कहते हैं अब गैर मशरूत हिमायत तब तक जारी रखेंगे जब तक तहफ़्फ़ुज़ात उनके हल नहीं होते। मरीम नवाज साहिबा की तरफ से सख्त लबो लहजा वो भी आपके सामने है, दोनों तरफ से बयानात हो रहे हैं, तो सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी की हम बहुत इज्जत करते हैं, वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनके साथ हमारा इल्हाक है अपना वफाक के अंदर, और हर चीज़ के अंदर हमारी ये कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि उस इल्हाक को इकट्ठे लेके चलें, पीपल्स पार्टी के मशवरे के साथ हम आगे चलें। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, इसमें अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मशवरा देना बहुत अच्छी बात है, हम उनके मशवरों को वेलकम करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। वो जब से चीफ मिनिस्टर बनी है, हर तरीके से हर डिपार्टमेंट के अंदर उनका काम है, और वो सिर्फ दफ्तर में बैठ के फ़ोन के ऊपर नहीं काम करती। हमने देखा कि जब सैलाब आया तो वो खुद ग्राउंड में उतरी, एक एक बस्ती में, एक एक घर में, एक एक गाँव में वो खुद गई, खुद जाके उन्होंने देखा कि किसका क्या नुकसान हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे हैं, और अभी भी उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया। उस प्लान के तहत वो देख रही हैं, तखमीना का जायजा लगा रही हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ किस्म का नुकसान हुआ है। वो BISP के तहत उस तरीके से हल नहीं हो सकता। तो जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया था वो ठीक था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं ओपनली, और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के अंदर प्रेशर किया जा रहा है, तो जाहिर है फिर उसका जवाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी इसी तरह एक ओपनली ही देना था। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये कोई ऐसा मामला हो गया जो कि संभल नहीं सकता या जो कि बहुत दूर चला गया। इंशाल्लाह हम बैठ के इन मामलों को सुलझा लेंगे, क्योंकि तमाम लोग पाकिस्तान के लिए ही बेहतरी की बात कर रहे हैं, और दोनों जमातें जो है वो बड़ी मैच्योर जमातें। बिल्कुल ठीक, पीपल्स पार्टी अपनी जगह, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ने ANP से भी ऐसे लग रहा है माथा लगा लिया है। एमल वली खान से सिक्योरिटी, उनकी फैमिली से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये खानदान तो पहले ही दहशतगर्दी के निशाने पर है, फिर इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया गया? देखिए, इसके पीछे कुछ होंगी महरक़ात, मुझे उनकी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। यानी कि उसका पीपल्स पार्टी के साथ या किसी भी इस तरह की जमात के साथ, उन्हें हम तमाम जमातों की इज्जत करते हैं, तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम जब भी कोई ऐसी चीज़ हुई है, स्पेशली ऐसा जिसमें कि मुल्क की सालमियत की बात होती है, तो तमाम जमातों को इकट्ठा करके उनके साथ मशवरे के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने चलने की कोशिश की है। तमाम लोगों को, तमाम जमातों को उनकी अहमियत दी है, और अभी भी यही है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा मसला हुआ भी तो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मामला ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद फ़ोन करके एमल वली को बताया कि ये उनका फैसला नहीं, बल्कि वफाक ने डायरेक्ट IG को कहा है कि जनाब इनकी सिक्योरिटी सूबाई भी वापस ले लें। तो खुद पंजाब में आप लोग पीपल्स पार्टी का मशवरा यहाँ पर तनकीद नहीं बर्दाश्त करते और दूसरे सूबे के अंदर इंटरवीन कर देते हैं? देखिए, मुझे इस चीज़ की डिटेल्स का तो नहीं पता, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात हुई भी है तो ये देखिए, ये इंटरवेंशन बिल्कुल एक और चीज़ है। ये कहना कि एक सूबा अपना एक बेसिक जो एक फ्रेमवर्क है वो
کسی اور کی مرضی سے چلائے وہ بالکل اور چیز ہے. تو مشورہ دینے کی حد تک ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں لیکن مشورے کو پریشر میں چینج نہیں کر دینا چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ کی بلاول صاحب نے بھی تعریف کی, اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ان کی اپنی ویژن کے مطابق وہ چاہتی ہیں, انہوں نے اعلان بھی بلکہ کر دیا ہوا ہے کہ جس کا جتنا نقصان ہوا ہے اس طریقے سے وہ اس کو پورا کریں گی. جس کا آدھا گھر ٹوٹا ہے, جس کا پورا گھر ٹوٹا ہے, جس کے جتنے جانور ضائع ہوئے ہیں, جس کی فصلیں ضائع ہوئی, جس کی زمین ضائع ہو گئی ہے, وہ سارا تخمینہ لگا کے ڈیٹیل میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ کس طریقے سے کمپنسیشن کریں گی. ظاہر ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کی پوری طریقے سے تو کمپنسیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ حکومت کا فرض ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ اس کو بخوبی نبھا رہی ہیں کہ وہ خود جا کے ساتھ مل کے یہ شو کر رہی ہیں کہ صرف دور بیٹھ کے ہم نہیں ان کی نقصان پورا کریں, بلکہ ہم ان کے لیے فیل کر رہے ہیں, ان کی جو جس مسئلے سے وہ گزرے ہیں, جس مشکلات سے وہ گزرے ہیں, وہ ان کا ساتھ ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فیل کر کے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو کمپنسیشن دی جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی اتنا کام کر رہا ہو تو اس میں کوئی مزید مشورے کی ضرورت رہ نہیں جاتی. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شجاع منصر صاحبہ میرے ساتھ. دیکھتے ہیں یہ مسائل اتحادی ہونے کے ناطے کب حل ہوتے ہیں اور کیسے حل ہوتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی, اور اب مجھے جوائن کریں گے سابق سیکرٹری خارجہ اور انٹرنیشنل امور پر ماہر جوہر سلیم صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ کے خیال میں انڈیا کو دوبارہ کیا حماقت سوچ رہی ہے جو اس طرح کی گیدڑ بھبکیوں پہ اتر آیا ہے؟ ایک بار شکست ہو گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو ورغنانے کے لیے جو کہ ان کی اپنی عوام ہے یہ سب ڈرامہ رچا جا رہا ہے؟ جی ظاہر ہے, ایک تو خیر وہ سیاسی اس کی وجوہات ہیں, ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, پر دوسری یہ بھی ہے کہ ایک جو پاکستان کا رول دیکھیں ابھر کے آیا ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, اور جو سعودی کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے اس سے وہاں پہ بہت زیادہ تشویش ہے ہندوستان میں, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کو پتہ ان کے بھی کافی زیادہ وسیع بنیاد اقتصادی تعلقات ہیں, اور سعودی عرب میں ظاہر انڈین کمیونٹی بھی خاصی بڑی ہے. تو وہ جو یہ ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے ایک دم ان کو لگا کہ جی ہماری جو اسٹریٹجک ساری جو ہے نا اس ریجن میں جو ایک امیج اور اسٹریٹجک ویلیو بنی ہوئی تھی وہ ساری ایک دم جو تھی انڈرمائن ہو رہی ہے. آپ دیکھیں, اور پھر ان کا ڈپلومیٹک پروفائل جو ہے وہ بھی بہت جو ہے اس کے بعد ایک دم بہت نیچے آیا ہے, اور پاکستان کا دوسری طرف جو ہے بے شک ہم اسٹریٹجک پروفائل کی بات کریں, ڈپلومیٹک پروفائل کی بات کریں, یا پاکستان کی ایک دم جو ہے نا ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ جو امیج ہے پوری دنیا میں وہ بھی بہت ابھر کے ایک دم سامنے آیا ہے. تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ وہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انڈرمائن کریں, تو اس کے یہ طریقے ہیں جو کہ میرے خیال اتنے کامیاب نہیں ہوں گے. اور سر اگر اس بار انڈیا نے دوبارہ وہی حماقت کی جو پہلے کی ہے تو کتنا سخت رد عمل وہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے پاکستان سے؟ دیکھیں, پاکستان نے پچھلی بار بھی جب انہوں نے ایک جارحیت کی تو اس کا پاکستان نے بڑا ایڈیکویٹ اور بڑا بefitting جو رسپانس دیا, اور اس میں پاکستان نے ایک ڈیٹرنس اپنا اسٹیبلش کیا جو پوری دنیا نے دیکھا. ابھی بھی اگر وہ اس طرح کی کوئی حماقت کرتے ہیں, کوئی جو ہے اس طرح کی کوئی ریکلیس میں اس کو کہوں گا حرکت کرتے ہیں, بہت ہی غیر ذمہ دار اور خطرناک ہوگی جو اس پورے خطے کے لیے ظاہر ہے ان کے لیے بھی, تو اس کا جواب تو پاکستان ویسے ہی دے گا. ظاہر ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ تو جواب دے گا اور بہت ہی بefitting رسپانس ہوگا. تو وہ تو بالکل جو ہے ہم کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے ہمیں دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ یہ دشمن جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ سامنے آ کے لڑنے والا دشمن نہیں ہے, یہ سازشیں کرنے والا دشمن ہے. تو اس لیے ان کی جو سازشیں ہیں ان سے ہمیں بالکل باخبر رہنا چاہیے. ہمیں ایک تو اپنی جو ریڈینس ہے, اپنی پریپیئرنس ہے, پھر جو ہے اپنی ٹیکنالوجیکل جو ایک جو ہے نا ہماری جو ڈیٹرنس ہے اس میں ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی کا جو ایلیمنٹ ہم نے دکھایا ہے جو پچھلے کانفلکٹ میں, اس کو برقرار رکھنا بلکہ اور اس کو اور زیادہ بہتر کرنا پہلے سے بھی بہت زیادہ ضروری ہوگا. اور آخری چیز اس میں یہ کہ پاکستان کی جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے, تو دیکھیں آپ کی جو ڈیفنس ہے وہ بہت زیادہ آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی پہ بھی بیسڈ ہوتی ہے, تو وہ بھی پاکستان ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ کام تو ہوا ہے. ابھی پاکستان کی جو ہے اس اکنامک کرائسس جو ہم نے فیس کیا اس کے بعد ہم کافی زیادہ اسٹیبلٹی کی طرف آ رہے ہیں, لیکن اس کو اور ہم نے بھی اسٹرینتھن کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہماری ڈپلومیسی ہے وہ بھی خاصی ظاہر ہے کہ وہ بڑی متحرک ہے اس وقت, لیکن اس کو ہم نے سسٹین کرنا ہے اس کو, تاکہ پوری دنیا کو جو ہے نا ہم اس پہ بھی باخبر رکھیں. ان کے جو عزائم ہیں
ان کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں، ان سب سے. سر غزہ کے نتن یاہو کی پوزیشن پورے یورپ کے اندر خاصی تنقید ہے ان پر، ان کی حکومت پر. ٹرمپ کارڈ کی وجہ سے حماس نے غیر مشروط طور پر آمادگی ظاہر کی، مذاکرات میں بھی وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا اسرائیل واقعی ایک مشکل پوزیشن میں آ گیا ہے، یا پھر ابھی بھی یہ خطرہ برقرار ہے کہ وہ کبھی بھی اس معاہدے سے بیک آؤٹ کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، اسرائیل کے لیے تو اس وقت پوزیشن مشکل نہیں ہے. اس میں مشکل پوزیشن تو حماس کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ حماس جو ہے، جو یہ معاہدہ ہے، اس میں تو ان کو بیسیکلی ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جو ان کے پاس لیوریج تھی ہاسٹیجز کی، وہ لیوریج تو پہلے 72 گھنٹے میں ان کی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے دیکھیں، یہ جو معاہدہ ہے اس کے 3-4 پہلو ہیں. پہلا تو پہلو یہ ہے کہ وہی حماس جو ہے ہتھیار ڈال دے، اور اس کے بعد ان کو ایک ایمنسٹی ملے گی، لیکن اس کے بعد ان کا نہ کوئی عمل و دخل ہوگا وہاں پہ فیوچر میں، وہاں کے نظم و نسق میں یا وہاں کی سیاست میں یا کسی بھی چیز میں وہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس کے اوپر وہ جو ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی ریڈیکلائز کریں گے اس کو، جس کا مقصد بیسیکلی جو مطلب اس کا یہی ہے کہ اس کو وہ بیسیکلی جو ہے نا اکنامیکلی تو اس کو واپس وہ جو ہے نا اسٹیبلائز کریں گے. لیکن حماس کے لیے وہ جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حماس کے لیے اینڈ آف دا روڈ ہوگا، یہ آگے کوئی مستقبل نہیں ہوگا اس کا. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو 22 لاکھ لوگ اس وقت جو زندگی اور موت کے بیچ میں اس وقت جو ہے نا اس کی کشمکش میں ہیں، جن کے ایک جینوسائیڈ کے وہاں پہ حالات ہیں، اور جو ایک فیمن ہے پورا، اور جو بالکل بیسک کمیونٹیز بھی نہیں ہے، جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جو انسانیت کی ٹریوسٹی ہو رہی ہے وہاں پہ، تو ان لوگوں کو بچانا ہے. تو اور حماس بھی جو اگر وہ یہ معاہدہ قبول، جس طرح لگ رہا ہے کہ انہوں نے کنڈیشنلی یا کم از کم پارٹلی اس کو قبول کیا ہے، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ وہی 22 لاکھ لوگ جو ہیں فلسطینین جو غزہ کے ہیں، ان کی زندگیاں بچانے کے لیے. اب اگر اچھا اس پہ تو خیر اس معاہدے میں کئی چیزیں ہیں، ریلیف بھی ہے، ریہیبلیٹیشن کی بات بھی ہے، ریکنسٹرکشن بھی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے. تو اس حد تک اس معاہدے میں چیزیں ہیں. پھر جو تیسری چیز ہے کہ جی فلسطینین جو اسٹیٹ ہے، جو اصل مقصد کوشچن ہے کہ جو پاتھ اسٹیٹ ہوڈ، ایک راستہ جو دینا ہے اس طرف، ایک روڈ میپ جو دینا ہے، جو ایک آزاد فلسطینی ریاست کا، جس کو دنیا کے 160 سے زیادہ ممالک آلریڈی تسلیم کر چکے ہیں. اس کے لیے اس میں کیا ہے اس معاہدے کے لیے؟ تو اس میں ایک شق ہے، کلاس 16 ہے، جس میں یہ اس رائٹ کو ریکگنائز کیا گیا ہے، لیکن کوئی روڈ میپ کلیئر نہیں دیا گیا. ایک واضح جو ہے نا قسم کی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ لگے کہ بالکل اس کے بعد اگر یہ جو ہے معاہدہ آگے چلے گا تو پھر وہ ایک جو انسان آگے ایک فلسطین اسٹیٹ بھی بنے گی، ایک یا 2 اسٹیٹ سولوشن کے حساب سے. اور آپ کے خیال میں یہ جو مسلم ممالک غزہ میں عام فوج بھیجنے کی باتیں اور دستے پہ غور ہو رہا ہے، پاکستان بھی شاید اس حوالے سے غور کرے گا، تو کیا پاکستان کو عملی طور پر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر جو ہے اس طرح کی سچویشن بنتی ہے کہ جس میں ایک تو خیر پاکستان کی پوزیشن اس میں بہت واضح ہے کہ دیکھیں فلسطینی جو ریاست کا قیام ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کی طرف روڈ میپ جو ہے، اگر اس معاہدے میں وہ روڈ میپ آتا ہے، اور اگر پیس کیپنگ، کیونکہ پیس کیپنگ جہاں تک ہے اس کا تعلق ہے، اس میں پاکستان کا بہت زیادہ ایک بہت ہی وسیع تجربہ ہے پاکستان کا، بلکہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ جو 1-2 ملکوں کا تجربہ ہے اس میں پاکستان آتے ہیں. جو یونائٹڈ نیشنز کے بہت ہی زیادہ پیس کیپنگ آپریشن جو پاکستان کی فوجیں جو ہے نا شامل رہی ہیں. تو اس میں پاکستان کا بالکل ایسی اگر بنتی ہے صورتحال، پاکستان پیس کیپنگ کے لیے وہاں پہ بالکل ٹروپس جا سکتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے وہ اسی صورت میں جا سکیں گی کہ جب اس معاہدے جو یہ جو سارا معاہدہ ہے، کیونکہ حماس تو ابھی یہ کہہ رہا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم وہ ہوسٹیجز تو ریلیز کر دیتے ہیں، لیکن باقی شقوں پہ ہم نیگوشیٹ کریں گے. وہ بھی ہتھیار ڈالنے پہ بھی تیار نہیں ہے ابھی تک، باقی پہ بھی تیار نہیں ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہوئے گا مستقبل میں، بہت سی چیزوں پہ تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس پہ نیگوشیٹ کریں گے. اگر وہ نیگوشیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی بہتر صورت نکلتی ہے، تو پھر پاکستان اکیلا نہیں جائے گا. پاکستان تبھی جائے گا پیس کیپنگ کے لیے اگر باقی عرب ملک بھی ساتھ ہوں گے. بالکل صحیح. اور آپ کے خیال میں جب یہ معاہدہ ہوا تو ٹرمپ نے کہا کہ آپ سیز فائر کریں اور حملے روکیں، لیکن فی الحال جو اطلاعات ہیں ابھی تک حملے رکے نہیں ہیں. سو بظاہر اسرائیل امریکی پریشر قبول کرتا ہوا نظر بھی نہیں آتا اور کر بھی رہا ہے. جی وہ دیکھیں، ایک تو خیر یہ ہے کہ وہ بیکاز ان کے درمیان ایک بہت ہی زیادہ قریبی جو ہے تعلقات بھی ہیں. نیتن یاہو کے ٹرمپ کے پرسنل ایک ریپو بہت زیادہ ان کا گہرا ہے، تو اس میں نیتن یاہو کے لیے کبھی کبھی صاف انکار کرنا ٹرمپ کو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ دوسرے راستے نکالتے ہیں. مثال کے طور پہ جو پچھلا پلان تھا
ٹرمپ کا، وہ بھی اسرائیل نے مان لیا تھا نیتنیاہو نے. لیکن جب وہ حماس والے اس پہ غور و خوض کر رہے تھے تو انہوں نے اٹیک کر دیا ان کے اوپر قطر میں، تاکہ وہ اس کو جپٹائز کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک بالواسطہ طریقہ نکالا اس کو خراب کرنے کا. بہت شکریہ. سابق سیکرٹری خارجہ میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو عالمی تبدیلیاں ہیں یہ واقعی حماس کے لیے کوئی امن کا پیغام لے کر آتی ہیں یا نہیں آتی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور اب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانون دان ابوذر نیازی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آج بانی پی ٹی آئی کی سالگرہ ہے، 2 سال سے وہ تقریباً جیل میں ہے، رہائی کی امکانات بھی نظر نہیں آ رہے، اور آپ کی جو پارٹی اراکین ہیں وہ بھی آپس میں ہی الجھ رہے ہیں اور خود کو ہی ٹف ٹائم دے رہے ہیں، حکومت کو تو نہیں دے رہے. دیکھیں، آج بانی پی ٹی آئی کی سالگرہ ہے. اس پہ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دنیا جو ہے، آپ مختلف انٹرنیشنل فورمز دیکھ لیں اور انٹرنیشنل کرکٹنگ فورمز دیکھ لیں، جس میں وزڈن ہے، آئی سی سی ہے، کرک انفو ہے، ای ایس پی این کا ہے، وہ سارے ان کی تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں اور ان کے ریکارڈز بھی شیئر کر رہے ہیں، ساتھ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ایک گریٹسٹ انٹرنیشنل کرکٹر ہے. پالیٹکس بے شک سائڈ پہ کر دیں آپ، لیکن افسوس کا مقام ہے وہ شخص جس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور اس ملک کو 92 میں ورلڈ کپ دیا. پاکستان کرکٹ بورڈ آج کسی اور کرکٹر جس کو شاید آپ بھی نہیں جانتی، میں بھی نہیں جانتا، اس کے نام کی ایک پوسٹ لگا کے اس کو سالگرہ جو ہے وہ مبارکباد پیش کر رہا ہے. سو افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو بھی جس فیلڈ میں وہ ہیروز ہیں وہ بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہماری جو سیاست ہے اور جو ریاست کی پالیسی ہے وہ حاوی ہوتی ہے اصولوں پہ یا کچھ پالیسیز کے اوپر. جہاں تک دیکھیں بات ہے ان کی رہائی کی، یہ ہم ہمیشہ سے ایک ہی بات کر رہے ہیں، اگر وہ رہا نہیں ہوئے، اس میں اگر یہ کہیں کہ قصور پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس یا انٹرنل رفٹ ہے تو میرے خیال سے زیادتی والی بات ہے. یہاں پہ کیا تماشا لگتا ہے، ایک کیس میں ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں جب وہ بیل ہوتی ہے یا اپیل الاؤ ہوتی ہے کنوکشن کے بعد تو اس سے 2 دن پہلے دوسرے کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. یہ تو ایک ویشیس سائیکل ریپیٹ ہو رہا ہے. اس میں نہ کسی چیز کی تعطل آیا ہے، نہ اس میں بریک آیا ہے، اور ٹارگٹ کیا ہے، انشور کرنا ہے کہ عمران خان کنٹینیوسلی انکارسریٹڈ رہے، کہ وہ مسلسل جیل میں رہے، ان کو باہر ان کی تصویر تک نہ آئے. 2 سال میں 1 یا 2 تصاویر آئی، وہ بھی اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جو انہوں نے نکال دی تصویر، ادروائز تو پابندی ہے. بالکل 3 ماہ قبل سر ویڈیو ہر چیز پہ پابندی ہے. ہم کو جمہوریت تھوڑی رہ رہے ہیں. بالکل صحیح سر. 3 ماہ قبل علی امین صاحب نے کہا تھا کہ اگر بانی رہانا ہوئے تو وہ استعفیٰ دے دے گے اگر وہ انہیں باہر نہ لا سکے. تو 3 مہینے میں صرف 4-5 روز ہی رہ گئے اسے مکمل ہونے میں اس ٹائم لائن کو، تو کیا وہ استعفیٰ دیں گے؟ دیکھیں، یہ سٹیٹمنٹ ہماری پارٹی نے تو نہیں دی. علی امین صاحب ضرور ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اپنی انفرادی طور پہ سٹیٹمنٹ دی ہے، تو میرے خیال سے وہ بہتر پوزیشن میں وہ خود ہی اس کا جواب دیں گے. لیکن دیکھیں، میں 90 دن کا ہوں، میں 15 دن کا ہوں، میں 30 دن کا ہوں، دیکھیں میں وکیل ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں پیورلی لیگل سینس میں تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب 2 ہفتے میں باہر آ سکتے ہیں، لیکن اس بشرطے کے سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ اس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہو، وہ آزادانہ فیصلے کرے. ایسی عدلیہ کی موجودگی میں ایز اے قانون دان، ایز اے لائر، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، میری توبہ کہ میں کوئی پریڈکشن دینے سے بھی ڈرتا ہوں، کیونکہ قانون آئین پہ تو فیصلہ ہوتا نہیں ہے، یہاں تو پالیسی پہ فیصلہ ہو رہا ہے. آپ کو محسوس نہیں ہوتا سر، کہنا ہی غلط بات ہے کہ جتنے دنوں میں آزاد ہوں گے. اور سر انہوں نے، آپ کو نہیں لگتا ایک اور غلطی ان سے ہوئی ہے جو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ پہ الزام کہ کہیں نہ کہیں آپ کا کارکن ڈی مورلائز تو ہوا ہوگا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ڈر ہو کہ علیمہ خان صاحبہ کہیں پارٹی پہ کنٹرول نہ حاصل کر لیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ بات تو بالکل ایک ریالٹی ہے کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ہماری پارٹی میں کوئی شخص ابھی تک کیری نہیں کر سکا علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ یا ان کی بہنوں کے علاوہ. یہ اب تو بات سچ ہے، جو وہ بات کرتے ہیں وہ بات بڑی سچی کڑوی بات ہوتی ہے، سچا کڑوا سچ ہوتا ہے جو باہر لوگ کرنے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ نہ ڈر وہ بات کرتی ہیں، اسی وجہ سے ان کی فالوئنگ ہمارے کسی بھی پارٹی کے لیڈر سے زیادہ ہے.
یہ اب اس کو آپ اچھی بات کہیں بری بات کہیں وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کا کسی سے تعلق ہے میرے خیال سے یہ بالکل غلط بات ہے. ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے بلکہ سوچنی بھی نہیں چاہیے. وہ بہنیں ہیں، اپنے بھائی کی آزادی کی جنگ لڑی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہیں. دنیا میں مسائل موجود ہیں، جب فیملی پہ ٹائم آتا ہے تو فیملی ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک فضول سی لڑائی ہے. اس سے علیمہ خان صاحبہ کی پاپولیرٹی خراب نہیں ہوگی، نہ ان کی گڈ ول خراب ہوگی، نہ خان صاحب کی پارٹی کی کوئی میرے خیال سے کوئی اس کو فرق پڑے گا پرفارمنس کو. ایسی سٹیٹمنٹس اوائڈ کرنی چاہیے، بے شک وہ چیف منسٹر بھی ہیں، ان کو بھی نہیں دینی چاہیے. اور بانی نے بڑا واضح طور پر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت کی تھی، لیکن آپ کی پارٹی ہیزیٹنٹ ہے ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے پہ، اور عدم توجہی پر بانی نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے. یہ کوئی دانستہ سیاسی حکمت عملی ہے یا پھر اندرونی مزاحمت ہے؟ دیکھیں علامہ جو ناصر عباس صاحب ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی کے سینیٹر ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہیں ہمارے ساتھ. اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو فسطائیت کا نظام ہے اس کے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، آئین قانون جمہوریت بحال کرنی ہے. اس وجہ سے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ڈفرینسز بھی آ جاتے ہیں، لیکن گائیڈنس کے لیے ہمارے پاس خان صاحب موجود ہیں. ان کا میسج آ جاتا ہے، کچھ غلطی ہو رہی ہو تو وہ ریکٹیفیکیشن کی طرف ہم آ جاتے ہیں. باقی پولیٹیکل کمیٹی بھی فیصلہ کر لیتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی اس طرح کے ڈفرینسز نہیں ہے کہ جس سے ہمارا جو گول ہے وہ اس پہ فرق پڑے. چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ ڈسکشن کر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو حل کر لیتے ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے. بالکل صحیح، بہت شکریہ. ابوذر نیاز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے. دیکھتے ہیں یہ ڈفرینسز اور انٹرنل اختلافات جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں یا مزید بڑھتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو کم نہیں ہوئے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.